آج کے دور میں دنیا کے سب سے رئیس افراد کی بات کی جائے تو وہ اسپیس ایکس کے ایلن مسک، جیف بیزوس، بل گیٹ، حتیٰ کہ بھارت کے گوتم اڈانی کا نام ٹاپ 10 افراد میں آتا ہے، لیکن کوئی مسلمان ان ٹاپ 10 میں شامل نہیں ہیں۔ تاہم ماضی میں ایک ایسا مسلمان حکمران تھا جس کی دولت کا اندازہ آج تک نہیں لگایا جا سکا۔ اس کی دولت کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ ایلن مسک، جیف بیزوس، بل گیٹ اور گوتم اڈانی کی اگر ساری دولت کا بھی اکٹھا کر لیا جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ تھی۔ مورخین کے مطابق مغربی افریقی ملک مالی کے بادشاہ منسا موسیٰ کی دولت کا تخمینہ لگانا آج بھی مشکل ہے۔ 1280 کے قریب پیدا ہونے والا منسا موسیٰ 1322 میں اپنے بھائی ابو بکر کے بعد مالی کے بادشاہ بنے۔ منسا موسیٰ جب تخت نشین ہوئے تو اس وقت بھی وہ بہت امیر تھے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس وقت یہ مسلمان سلطنت سب سے زیادہ سونا نکال رہی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کا مجموعی سپلائی کا 50% حصہ مالی کی ملکیت تھا۔ منسا موسیٰ کا حج کا سفر تاریخ کے سب سے قابل ذکر سفروں میں سے ایک ہے۔ منسا موسیٰ مالی سلطنت کے 9ویں حکمران تھے جو 14ویں صدی کے دوران افریقہ کی سب سے امیر اور طاقتور سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ سلطنت اس خطے میں تھی جس میں موجود مالی، گیما، گنی، نائجر اور مرتینیہ کے کچھ حصے شامل ہیں۔ 1324 میں منسا موسیٰ نے مقدس شہر کی زیارت کرنے کا یادگار فیصلہ کیا۔ یہ سفر حج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ فیصلہ ان کی اسلام سے لگن اور اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک کو پورا کرنے کی خواہش کے باعث ہوا۔ منسا موسیٰ کا کارواں دیکھنے والا تھا۔ اس میں داسیوں اور ہزاروں لوگ شامل تھے جن میں علماء، اہلکار، سپاہی، نوکر اور غلام شامل تھے۔ اس قافلے میں تقریباً 60,000 آدمی اور 12,000 غلام شامل تھے۔ ہر ایک کے پاس قیمتی اشیاء، سونا اور تحائف تھے۔ منسا موسیٰ کے حج کے دوران مشہور عمل راستے میں سونے کی تقسیم تھا۔ اس نے غریب، ضرورت مندوں اور مذہبی پیشواؤں کو بڑی مقدار میں سونا دے دیا۔ اس سخاوت کا مقصد مالی کی دولت اور حکمران کی اسلام سے وابستگی کو ظاہر کرنا تھا۔ جن شہروں اور علاقوں سے گزرا وہاں سونے کی آمد کا مقامی معیشتوں پر خاصا اثر پڑا۔ کچھ معاملات میں اس کی وجہ سے افراط زر میں اضافہ ہوا کیونکہ سونے میں اچانک اضافے نے کرنسی کی قدر میں کمی کی۔ منسا موسیٰ کے سفر میں سب سے قابل ذکر اسٹوپوں میں سے ایک ممالک سلطنت کا دارالحکومت قاہرہ تھا۔ اس کی سخاوت اور سونے کی آمیزش نے مقامی معیشت میں عارضی طور پر خلل ڈالا۔ ان کے دورے کے بعد معیشت کو مستحکم ہونے میں برسوں لگ گئے۔ اپنے معاشی اثرات کے علاوہ منسا موسیٰ نے تعلیم کے میدان میں ایک پائیدار میراث چھوڑی۔ اس نے اسکالرز اور ماہرین کو اپنی سلطنت کی طرف راغب کیا جس نے خطے کی فکری اور ثقافتی ترقی میں حصہ ڈالا۔ اس نے ٹمبکٹو کو سیکھنے کے مرکز کے طور پر بھی قائم کیا اور سنگاپور یونیورسٹی کی تعمیر کی۔ حج مکمل کرنے کے بعد منسا موسیٰ مالی واپس آ گئے۔ اپنے ساتھ وہ علمی اور ثقافتی اثرات لائے جو اس نے اپنے سفر کے دوران دیکھے تھے۔ اس کی زیارت نے ایک متقی حکمران اور فن ثقافت اور تعلیم کے سرپرست کے طور پر اس کی ساکھ کو مضبوط کیا۔ منسا موسیٰ کا حج ایک مشہور واقعہ ہے، نہ صرف اس کے پیمانے اور عظمت کے لیے بلکہ ان علاقوں اور شہروں پر بھی اس کے اثرات کے لیے جو اس نے دورہ کیا تھا۔ یہ قرون وسطیٰ کے افریقی دنیا میں مذہب، دولت اور ثقافت کے درمیان تعامل کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منسا موسیٰ نے سفر کے دوران قاہرہ میں اتنا زیادہ سونا بانٹا کہ مقامی معیشت ہل کر رہ گئی اور اس کی سخاوت کا اثر منسا موسیٰ کے وہاں سے نکلنے کے 10
साल बाद तक बरकरार रहा। मनसा मूसा का इंतकाल 1337 में हुआ और इनकी बेटों ने तख्त संभाला, मगर वो रियासत को संभाल ना सके। कुछ तारीख दानों का कहना है कि मनसा मूसा की दौलत मौजूदा अहद के 400 से 500 अरब डॉलर के करीब थी, लेकिन सोना, नमक और सल्तनत के रकबे के बाइस इसका दुरुस्त अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ताहम तारीखदान दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान के लिए मनसा मूसा के नाम पर मुत्तफिक हैं। तो ये थी मनसा मूसा की शॉर्ट स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की और वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल की दूसरी वीडियो देखते रहें।